اچھا، ابھی آپ نے ویسے بخوبی اس بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ ایک جن کی شریعت میں یہ بادشاہت تھی تو ان کے وارث تھے، جیسے حضرت داؤد کے حضرت سلیمان، وہ جی بادشاہ بھی تھے۔ جی ایک اور نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے وارث دے، اور وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وارث کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اگر یہ وراثت ہوتی نہیں انبیاء کی تو انہوں نے اپنی وراثت کے لیے پھر کیوں دعا کی؟ جو اولاد ہے نا، اولاد دیکھیں عرف میں تو اولاد وارث ہی کہلاتی ہے نا، اور وارث جو ہوتا ہے وہ صرف مال میں تھوڑی ہوتا ہے، ہوں وارث علم میں بھی تو ہوتا ہے نا۔ جیسے حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہمارا علم جو ہے وہی ہماری وراثت ہے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو ثابت ہے کہ وارث دے، لیکن یہ تو قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مال کا وارث کہا۔ تو انبیاء کا علم جو ہے اس کا وارث بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے وارث مانگا تو آپ کے صاحبزادے آپ کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، ورنہ یہ تھوڑی ثابت ہے کہ مال کے وارث ہیں، یا لفظ قرآن میں یہ تھوڑی آئے کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے میرے مال کا وارث عطا فرما۔ اور پھر عرف میں اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہر شے کی وارث ہوتی ہے، آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے۔ اب عزت جو ہے، عزت تو کوئی مال نہیں ہے نا، لیکن آپ کی اولاد جو ہے آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے۔ اسی طرح عرف میں ہر وہ شے جو نبی کے پاس ہے اس کا وارث تو اولاد ہی کہلائے گی، لیکن مال کا وراثت بننا یہ ثابت ہے کہ نہیں، تو وہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ مال وراثت نہیں ہوتا انبیاء کا، باقی سب کا وراثت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ میں نے یعنی کچھ کتب احادیث میں پڑھا ہے، کچھ تاریخی ریفرنسز سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ قبل از نبوت، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور نبوت اور دین کے پرچار کا اعلان ہوا، اس سے پہلے آپ کو حضرت عبداللہ کی وراثت ملی ترکے کے اندر۔ ان کے جو گھر جو مکہ میں تھا وہ، پھر ان کی جو لونڈیا تھی وہ، یہ ساری یعنی کہ ان کو جداد میں سے ان کا حصہ ضرور ملا تھا۔ تو انبیاء کو یعنی کہ نبی کو تو وراثت ملی ان کے باپ کی طرف سے، ایک بات۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ جو لونڈیا تھی ام ایمن، وہ آپ نے آگے جو ہے وہ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس رہیں جب تک بھی وہ حیات رہیں۔ اور یعنی کہ بس ابھی اسی بات پہ ہی کرتے ہیں کہ وراثت کی تو یہ ایک ثبوت ملتا ہے، پھر آگے ہم جائیں گے کہ جب دربار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے تو دلائل میں کیا کیا حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا، اس پہ بعد میں چلیں گے۔ پہلے یہ کہ یہ وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ دیکھیں اس میں تو سوال ہی سے آپ کی وضاحت ہو رہی ہے علی، آپ جو کہہ رہے ہیں اسی سے خود بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ تو نبی نہیں تھے نا، حضور کے والد گرامی۔ حضرت عبداللہ تو حضور کے والد ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبوت ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ان کی جو وراثت تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ کا وہ گھر جو تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وراثت بنا۔ تو نبی کے کا جو مال ہے وہ وراثت حیات میں تو کہلائے گا ہی نہیں، وراثت بنتی ہے وصال ظاہری، وصال کے بعد۔ تو جو حیات میں مال تھا وہ تو حضور کے پاس ہونا بالکل حق ہے، اور وہ آپ کے والد کی جائیداد ساری آپ کے پاس آئی، بالکل حق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضور کے مال جو آپ کے پاس تھا وہ آپ کے بعد وراثت بنا کہ نہیں بنا، یہ اصل سوال ہے۔ اسی طرح اگر ام ایمن حضرت عبداللہ کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ لیکن بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے، اب دیکھیں حضرت ام ایمن جو ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ رہیں اور آئیں حضرت عبداللہ کے مال میں سے آپ کے پاس، لیکن حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ نے حضرت ام ایمن کو آزاد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے انہیں آزاد کیا تو ایک ان کا نکاح پہلے ہوا، اور اس نکاح کے بعد پھر جب وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ
حضرت ام ایمن کا نکاح حضور نے ایک دن مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ جو جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ ام ایمن سے نکاح کرے. تو حضرت زید حضور کی خدمت میں آئے تھے جن کا نکاح پہلے حضرت زینب بنت جہش سے ہوا تھا, اور پھر وہ آیت اتری تھی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. جب وہ طلاق انہوں نے دی اور حضور نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ لوگوں نے کہا انہوں نے تو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. تو اس وقت یہ والی آیت اتری تھی. تو انہی حضرت زید نے جب یہ سنا کہ جنتی خاتون کا ذکر حضور نے فرمایا حضرت ام ایمن کے متعلق, تو انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی اور پھر حضور نے ان سے ان کا نکاح کیا, اور اسی سے پھر حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. تو ایک بات تو یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت زید جو ہیں ان کا نکاح جب ہوا تو آزاد عورت سے انہوں نے نکاح کیا. نکاح آزاد عورت سے ہوتا ہے, لونڈیا سے نکاح نہیں ہوتا. تو اب مجھے بتائیں کہ جب حضور نے کا نکاح کر لے, اب آپ مجھے بتائیں. اچھا بس سند بتا دیں اس کی, کیونکہ یہ پورا کلیم ہے نا, تو اس کی کوئی سند. جی وہ میرے پاس اس میں موبائل میں موجود ہے, میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن فی الحال جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ دیکھیں, طبقات ابن سعد میں یہ 305 نمبر صفحے پر موجود, ٹھیک ہے نا. اب یہاں یہ بات آپ کو سمجھنے چاہیے کہ وہ بعد میں نکاح میں ان کے آ گئیں. اب حضرت فاطمہ تو زہرا کے پاس رہیں تو وہ اپنی مرضی سے رہیں, کہ حضرت زید کو بھی تو لینے آ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ان کے چچا اور ان کے والد. تو کیا حضرت زید گئے تھے؟ تو کیا در رسول ایسا در ہے کہ جو وہاں آ جائے پھر وہ جانا چاہے گا؟ تو وہاں سے تو کوئی جانا نہیں چاہتا. تو حضرت ام ایمن نہیں گئیں اور وہ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا کے پاس بھی رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے علی آصف, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وہ وراثت میں آئیں, تو کیسے ثابت کرے گا وراثت؟ کیا غلام جو ہے اس کو بھی بیچ میں سے کاٹا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حال آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ مال کی وراثت, جس چیز کو مال کہا جائے گا, پہلے مال کا اطلاق آپ کریں گے, کس پر کریں گے آپ, یہ بات سمجھنے والی ہے. پھر مال جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا, غلام آزاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آزادی سے بھی مال کا تصرف ختم ہو جاتا ہے, مال کی فکر اور سوچ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اس کی تقسیم نہیں کر سکتے, اس لیے اس کو آپ اس مال میں شامل نہ کریں جو مال آپ کا زر کی صورت میں ہے. یہ بات سمجھیں, ورنہ آپ اس کے حصے نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اس چیز کے خلاف جاتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ حصے میں آئی تھیں, تو آپ اس کا پھر حصے پھر سب کو ڈیوائڈ کریں, پھر ازواج کو بھی جانے چاہیے, پھر ایک ٹانگ ادھر جائے ایک ٹانگ ادھر جائے. تو یہ تو بالکل ایک غیر فطری بات کی جا رہی ہے. اس کو سمجھنے عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرے. ٹھیک. اچھا اب بات آتی ہے, اب ہم ریلیونٹ ٹو ٹاپک, ہم نے یہ چیز ایک تو ہم نے اس کو کلیئر کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جداد جو ان تک آئی تھی اور اس کے آگے اس کا کیا. اب ہم چلتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو ہیبر تھا, یہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے تھی؟ یعنی یہ جو باغ فیدق ہے, یہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں آئی تھی یا کیا تھا؟ ذرا یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا. دیکھیں اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مال غنیمت اور مال فے, اصل میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں.